الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور پہلا عشرہ اختتام کو پہنچنے والا ہے. جہاں یہ برکتوں والا مہینہ ہے، وہاں اس مہینے میں اجر اعمال کا بڑھا دیا جاتا ہے. اور سب سے بڑا اجر وہ قرآن شریف کو پڑھنے اور پڑھانے کا ہے. اور سب سے بہترین کام قرآن شریف کے پڑھنے اور پڑھانے کا ہے. یہ کوئی سنی سنائی بات یا کسی معروف شخص کی بات نہیں، بلکہ یہ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے. بڑے ہی اچھے کام ہوں گے، بڑی اچھی نیکیاں ہوں گی،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بہترین کہا ہے وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کو کہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے اس کو ایک ایک لفظ پہ 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو شخص مدینہ منورہ میں قرآن شریف پڑھتا ہے اس کو 50,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو شخص اپنی مسجد میں قرآن پڑھتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، فرمایا اس کو بھی ہر لفظ پہ 25 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو بغیر نماز کے قرآن پڑھتا ہے فرمایا اس کو ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو صرف قرآن کو سنتا ہے، پڑھنے والا دوسرا شخص ہے، تو یہ سننے والا محروم نہیں بلکہ اس کو بھی ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو سننا بھی ثواب ہے۔ یہ صرف اعجاز ہے تو قرآن مجید کا ہے کہ جس کو پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب اور سننا بھی ثواب۔ اور یہ عظمتیں اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو عطا فرمائی ہیں۔ اور اس قرآن کی عظمت کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ یہ تو ہے غلی شی، حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود اٹھایا ہوا ہے۔ اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ رب العزت نے حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ ابو جہل نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، قرآن پاک پڑھنے کی آواز دن بدن بڑھ رہی ہے، اس کے دائرے میں لوگ جوگ در جوگ آ رہے ہیں، کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ اس کی آواز کو بند کر دیا جائے۔ لوگوں نے مشورے دیے اپنے اپنے، تو ایک نے مشورہ دیا کہ رنڈیوں عورتوں کو بلاؤ اور اس کے مقابلے میں کھڑا کر دو، وہ گانے گائیں گی، لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ان کو کوئی نہیں سنے گا۔ ابو جہل کہنے لگا
کہ جو وہ پڑھتا ہے نا اس کی مٹھاس اتنی ہے، اور پھر پڑھنے والے کی زبان کی مٹھاس اتنی ہے کہ ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں مٹھاس بھی تھی۔ 3 بڑے کافر تھے، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ۔ یہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ یہ رات کو آتے اور بیت اللہ کے غلاف میں چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آئے، چھپ کے بیٹھ گئے۔ صبح جب روشنی ہونے لگی تو کہنے لگے اگر لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا تو لوگ اور سنیں گے اس کو۔ اندھیرا بھی تھا تو یہ آپس میں ٹکرا گئے۔ اس وقت یہ روشنیاں نہیں ہوتی تھیں۔ پوچھنے پر ایک دوسرے کو بتایا تو پوچھا کس غرض سے آئے ہو اس وقت؟ ابو جہل کہنے لگا کعبہ میرے سامنے ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں قرآن سننے آیا تھا۔ اب وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میرے سامنے کعبہ ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں دیکھیں، ہم نے کلمہ بھی نبی کا پڑھا ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے ہم حلف اٹھا لیتے ہیں، جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں۔ ہمیں خوف نہیں اللہ کا، ڈر نہیں اللہ کا، مسجد میں بیٹھ کے قرآن پر ہاتھ رکھ کے جھوٹا حلف اٹھا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا آئندہ خیال کرنا، اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو اس کا برا اثر پڑے گا۔ دوسرے دن پھر آ گئے، مختلف جگہوں پر بیٹھے، پھر آمنا سامنا ہوا۔ تیسرے دن انہوں نے فل قسمیں اٹھائیں کہ آئندہ ہم قرآن سننے کے لیے کبھی نہیں آئیں گے۔ تو اس کو علم تھا کہ اس کی آواز میں بڑی تاثیر ہے، تو کہا اس سے کام نہیں چلے گا۔ مختلف مشورے دیے لوگوں نے، تو ایک نے مشورہ دیا وہاں شور مچایا کرو، جب شور مچاؤ گے آواز دب جائے گی، پتہ نہیں چلے گا۔ تو ابو جہل نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ شور مچاؤ گے تو آواز دب جائے گی۔ اور یہ بھی ساتھ کہا لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ تو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں یہ مسجدوں کے پاس جو شور کرتے ہیں نا، تو یہ خیال رکھیں کہیں آپ کا عشر ان کے ساتھ نہ ہو جائے کہ وہ بھی مسجد کے پاس کھڑے ہو کر شور مچایا کرتے تھے، اونچی اونچی آوازوں سے باتیں کیا کرتے تھے اور شور شرابہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہم زیادہ ان دنوں میں قرآن پڑھیں گے اتنا اس کا اجر زیادہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجرنا من النار. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما.
جتنے مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی، یا الہ العالمین تو حفاظت فرما، یا الہ العالمین جتنے حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں سب کے مال جان عزت آبرو میں برکت نصیب فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، فتنوں کا زمانہ ہے ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرما، راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما، جب موت کا وقت آئے تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔